السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم ایک ایسی صورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے کہ جس کا شان نزول الحمدللہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو آج کے جدید دور میں جیسا کہ روز بروز ترقی ہو رہی ہے، تو اس دور میں اللہ پاک کی کلام کا معجزہ، جبکہ فتنے کا دور چل رہا ہے اور ان فتنوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو جوں دور سختی کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی کلام جو ہے اس کا بھی جو اثر ہے اللہ کی رحمت سے بہت ہی جدید ہے۔ الحمدللہ 1400 سال سے ایسا ہی آ رہا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ نور سما جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اس کی رحمت، کہ اس کے بنا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، تو اس میں عام انسان بہت مشکل بچتا ہے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو آج ہم ایک ایسی صورت لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ تو اس جدید دور میں جتنا تیزی سے انجیکشن یا دوسرے ٹیبلیٹس وغیرہ کام کرتی ہیں اور ہمارے دلوں پہ راج کر رہی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً ہی آرام آ جائے، تو الحمدللہ اللہ کی کلام اس سے بھی تیز ہے۔ تو ہمارا تو بارہا تجربہ ہے کہ یہ سیکنڈوں میں، منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں الحمدللہ کام کرتا ہے اللہ کا کلام۔ تو بارہا کا آزمودہ ہے، تو ہم آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں، جو آپ عمل کریں گے تو الحمدللہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہیے گا۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب تک آپ کے دل میں اللہ کے پاک کلام کی قدر نہیں ہوگی، جب تک آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ سب سے اوپر اللہ کی کلام ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنے دل میں آپ نے یہی جیسے کہ سما جائے دل میں کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا، تو جتنا آپ دل کو مضبوط کریں گے، اللہ کے کلام پہ یقین کریں گے، اللہ پہ یقین کریں گے، اتنا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کی جو اثرات کے حوالے سے بات کریں تو پہلے بھی بہت زیادہ یوٹیوب پہ وظیفے چل رہے ہیں، تو میرے دوستوں نے بہت ہی آسان طریقے سے بیان کیے ہیں۔ تو اس کا تو اگر کہیں نا کہ انتہا
یہ سورہ کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ جتنا اس میں آپ سماتے جائیں گے، جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے، یہ اللہ کا نور آپ کے اوپر کام کرتا جائے گا اور اتنا ہی تیز ہوتا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم ادھر بیٹھ کر بھی، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، جدھر بھی ہو آدمی بیٹھا ہو، تو اسی ٹائم شفا ہوتی ہے۔ یہ دنوں میں مہینوں والا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں جب تک سکون نہ ہو جائے۔ 2 منٹ میں، 4 منٹ میں، اسی ٹائم جب تک یہ دم پورا ہو جائے تو اسی ٹائم شفا ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ تحفہ آپ سب کے لیے بھی پیش کر دیں۔ تو اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو عمل میں کیسے لانا ہے، یہ ترتیب آپ سن لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد، بہتر تو وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب کام سے ہر بندہ فارغ ہو جاتا ہے، تو سورہ فاتحہ پہلے 11 مرتبہ درود پاک، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، تو اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل آپ چاند کی 1 تاریخ کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے، درمیان میں نہیں، جب 1 کوئی مہینہ ہو تو چاند کی 1 تاریخ کو چاند نظر آ گیا، آج شام کو نظر آیا تو رات کو آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ تو یہ 40 دن کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھنا ہے، اور 40 دن کے بعد ورد میں 9 دفعہ رکھ لیں، 21 بار رکھ لیں، یا جتنی فرصت ہو، ٹھیک ہے، 9 دفعہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ورد میں رکھنا ہے تاکہ آپ کا عمل جو ہے نا جاری رہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، استعمال کیسے کریں گے کہ اول آخر کم از کم 3 بار درود پاک پڑھیں گے۔ تو جس کو بھی دم کرنا ہے، جہاں تکلیف ہو اس پہ شہادت کی انگلی رکھنی ہے، تکلیف والی جگہ شہادت کی انگلی رکھنی ہے، پھر آپ نے 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو پڑھنا کیسے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جو بسم اللہ کی میم ہے، الحمد شریف کا لام سے ملے گی، ٹھیک ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اور مکمل کریں گے سورہ، یہ 1 بار پڑھی جائے گی۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے تو مریض کو کہنا ہے کہ انگلی اٹھا لے، پھر دوبارہ آپ رکھیں گے جہاں پہ درد ہے، مریض انگلی اپنی رکھے گا، عمل نہیں رکھے گا، مریض جو ہے وہ اپنی انگلی شہادت والی رکھے گا۔ تو دوبارہ ایسے ہی عمل کریں گے، پھر 6 بار عمل کریں گے، یعنی کہ تیسری مرتبہ بھی 11 مرتبہ پڑھ کر مریض کو بولیں کہ انگلی اٹھا لے، تو انشاءاللہ درد ختم ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر مریض سے پوچھیں گے کہ اگر ہے درد تو پھر بتا دے، اگر مریض کہتا ہے کہ درد ہے کچھ، تو اول تو 3 مرتبہ جو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ، جتنا بھی مرض سخت ہو ہر چیز اسی ٹائم ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر مریض کہتا ہے کہ تھوڑا بہت ہے، پھر آپ 4تھی دفعہ بھی عمل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ جب تک آرام نہ آئے مریض کو یہ عمل دہرائیں۔ 3 بار میں آرام نہیں آتا، 4تھی بار کر لیں، 4تھی بار بھی نہیں آتا، 5ویں بار، لیکن میرا جو عمل ہے نا، جو طریقہ کار، تو میں نے 3ری دفعہ سے اوپر بہت کم مریضوں پہ دیکھا ہے کہ جو 4تھی بار دم کرنا پڑے، لیکن 3ری بار انشاءاللہ سکون ہو جاتا ہے۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ بھی یہ عمل کر کے عمل بن جائیں اس عمل کے، تو ہمیں بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ہے کہ کینسر تک یہ مو شفا ہے، تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا مرض نہیں جو اس کی آگے ٹھہر جائے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی کلام ایسی تیز ہے کہ بندہ جدھر مرضی بیٹھا ہو کال پہ کر لیں، انشاءاللہ اسی ٹائم سکون ہو جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔